الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، آج ایک خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت اہم اور خاص گفتگو آپ سے کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے ان کو عقل عطا فرمائی، لیکن فرشتوں کو کسی بھی قسم کی جنسی خواہش نہیں دی۔ اور جب جانور کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے ان کو جنسی خواہش تو دی لیکن عقل سلیم عطا نہیں کی۔ عقل تو ہے لیکن عقل سلیم نہیں ہے۔ اور جب ایک انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کو دونوں چیزیں عطا کی ہیں، عقل سلیم بھی عطا کی ہے اور جنسی خواہش بھی عطا کی ہے۔ اگر یہ عقل سلیم استعمال کر لیتا ہے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر جنسی غلبہ طاری ہوتا ہے تو پھر اس کا حال جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کچھ نہیں سوچتا، کچھ نہیں دیکھتا، کچھ نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ جانور بن جاتا ہے۔ تو فی زمانہ آپ لوگ دیکھتے ہیں آئے دن سوشل میڈیا پہ، خبروں میں، اخبارات میں مسلسل کچھ اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ 10 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا، 8 سال کے بچے کے ساتھ بدفعلی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے۔ بہت برے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہماری حالت جانوروں جیسی ہو گئی ہے۔ تو خدارا میرا پیغام آج اس ویڈیو کے ذریعے یہ ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی حفاظت کریں اور بلا ضرورت اکیلے ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ جب بھی باہر جائیں تو ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اسکول میں پڑھتے ہیں بچے تو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ اسکول میں چکر لگائیں اور ٹیچر سے ملیں، ان کے سامنے بچے کو بلائیں تو بچوں کو پتہ چلے اور ٹیچر کو بھی پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے۔ مدرسے بھیجتے ہیں تو مدرسے میں بھی چکر لگائیں، اس کے اساتذہ سے ملیں، بچے کو بلائیں اور ان کے بچے کے سامنے ان اساتذہ سے بات کریں کہ اساتذہ کو بھی پتہ چلے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے۔ اور اگر بچے اکیلے کسی دکان پہ جا رہے ہیں کچھ لینے کے لیے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں، ان کو ٹرین کریں، اس طرح سے ان کو ٹرین کر دیں کہ اگر کوئی شخص ان کے گال پہ پیار کر رہا ہے یا ان کے بچے کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے تو اپنے بچوں کو ایسا ٹرین کریں کہ وہ فوراً اس کا ہاتھ جھڑک دیں۔ اگر کوئی ان کے گال پہ پیار کر رہا ہے تو وہ فوراً جو ہے نا ان کو جھاڑ دیں، وہ بولے یہ کیا کر رہے ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچے بالکل ایسے ہم اصل میں بچوں کا قصور ہی نہیں ہے نا، ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ٹریننگ ہی نہیں دی ہے۔ تو خدا کے واسطے اپنے بچوں کو ٹرین کریں۔ زمانہ بہت خراب جا رہا ہے، لوگ جانور بن گئے ہیں، بھیڑیے بن گئے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اپنے بچوں کو ٹرین کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں کہ باہر جائیں تو کس طرح سے جانا ہے۔ دکان پہ کھڑے ہوئے چیز لے رہے ہیں، اگر کوئی برابر میں کھڑا ہوا بندہ اس کے گال پہ پیار کر رہا ہے، حالانکہ اس کی نیت صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کی نیت خراب ہے، لیکن اپنے بچوں کو ایسا ٹرین کر دیں کہ وہ فوراً اس کا ہاتھ جھڑک کے ہٹا دیں اور اسی وقت اونچی آواز میں پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اور بچوں کو اتنا ٹرین کریں، اتنا پیار دیں، اتنی محبت دیں، اتنا ان کے ساتھ دوستانہ انداز رکھیں کہ وہ ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ جب تک آپ کی اولاد آپ سے شیئر نہیں کرے گی جب تک مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ ہم لوگ اپنے بچوں پہ بلا وجہ کا رعب رکھتے ہیں، بلا وجہ کا۔
تو بھائی روب والی جگہ پہ روب رکھو، پیار والی جگہ پہ پیار دو، اپنے بچوں کو ٹرین کرو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ ہمارے ہاں شرم حضوری بہت ہے، ہمارے ہاں نہیں یہ نہیں بولو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کہو، یہ نہیں سمجھاؤ، یہ غلط بات ہے۔ ارے میرے بھائی، کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ کس دنیا میں؟ یہ دنیا جو ہے بہت ظالم ہوئی ہوئی ہے۔ بچائیں اپنے بچوں کو اور احتیاط سے کام لیں، اپنے رویوں کو صحیح کریں، اپنے اعمال کو صحیح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بہت رحیم اور کریم ذات ہے، اس کے ساتھ وہ قہار اور جبار بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والی بھی ہے۔ اگر زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہو گئے ہیں جس کی سزا آپ کو دنیا میں ہی مل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اور ہر وقت اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے اعمالوں کی سزا مجھے نہ دنیا میں دکھا نہ آخرت میں دکھا، اور میرے بچوں کو اور میری فیملی کو محفوظ فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمالوں کی سزا آپ کی فیملی بھگتے۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی بھائی آپ لوگوں کے لیے۔ دوسری بات، اگر کوئی ایسا شخص میری یہ ویڈیو سن رہا ہے جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں بچ پاتا، اور نفس اس کا اس کے اوپر غالب ہے، شیاطین نے چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے، تو اس کا حل میں آپ کو بتا دوں۔ آپ صبح اٹھ کے غسل کریں اور پورے دن باوضو رہیں، باوضو رہیں، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ آپ کی زبان اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگیں۔ آپ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، اور افضل الذکر تو لا الہ الا اللہ۔ آپ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ کے دل سے میل ختم ہو جائے گا، اور آپ اچھے انسان بن جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے قلب پر اس طرح سے بیٹھا ہوتا ہے جیسے کہ ایک مچھر انسان کے جسم پہ ڈنگ تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جہاں انسان غافل ہوا وہیں اس کو کاٹ لیا۔ تو اسی طریقے سے جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پہ ایک ڈنگ مار دیتا ہے، جس سے اس کے دل پہ کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ وہ مسلسل اس کے ڈنگ لگنے کی وجہ سے پھر انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو خود کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے۔ ڈرو اس وقت سے، اللہ کے واسطے ڈرو اس وقت سے جب یہ اس آیت کے جو آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے اتاری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس زمرے میں آ جائیں کہ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیے، ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے، ان کے آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے، اور یہ عذاب کے مستحق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کے اوپر نفس کا غلبہ ہے، شیاطین حاوی ہیں، وہ غسل کرے پہلی فرصت میں اور باوضو رہے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اور نماز تو ہر انسان پہ فرض ہے، ہر انسان پہ فرض ہے، تو نماز پڑھے، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور خدا کے واسطے پھر میرا پیغام یہی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچیوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کہے ہوئے کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو اپنے واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں اس پیغام کو۔ اور میرے چینل ہے سم چینل 6096، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے بہت ساری ایسی ویڈیوز ملیں گی۔ میں روزانہ ایک شارٹ کلپ ڈالتا ہوں اور روزانہ ایک ویڈیو بناتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سن کے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔
میری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔